السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے؟ کیونکہ موسم تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہے، تو بالکل بھی پتہ نہیں چل رہے ہم لوگوں کو تو روزے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چل رہے ہوں گے۔ ویسے بھی اللہ پاک ہر رمضان میں پتہ نہیں اپنے آپ ہی نا موسم بالکل چینج ہو جاتا ہے، ہلکا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کتنی بھی تیز گرمی ہو تو بھی محسوس نہیں ہوتے روزے تو۔ بس اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو بس روزے تو بہت اچھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہے دن صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے دن لگ رہے ہیں، کام بھی پورے نہیں ہوتے اور شام ہو جاتی ہے۔ اور ابھی فی الحال میں افطاری بنا رہی تھی، مجھے کسٹرڈ بنانا تھا آج، تو کسٹرڈ صبح ہی بنا لیتی ہوں میں، تاکہ وہ شام تک نا اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، پھر فروٹس وغیرہ شام میں کٹ کر کے ڈال دیتی ہوں، یا تو کبھی کبھی ویسے ہی جیسی بھی ٹائم ہوتا ہے اسی حساب سے ڈال دیتی ہوں۔ ساری بات نا ٹائم کی ہے، ٹائم جب ہوتا ہے تب کام ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں رہتا ہے تو وہ کام پھر ٹل جاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کروں گی۔ تو بس اللہ بہتری کر ہی دیتا ہے، جیسے تیسے روزے تک نا سارے کام نپٹ ہی جاتے ہیں روزہ کھلنے تک۔ اور آج تو میں حارث سے پڑھائی کر رہی تھی، اصل میں نا حارث کو تھوڑا سا چڑھا دیتی ہوں چنے کے جھاڑ پہ، حارث تم بہت اچھے پڑھتے ہو، ایسا ویسا مجھے بھی پڑھاؤ، تو اس سے کیا اس کی بھی پڑھائی ہو جاتی ہے اچھے سے، اور میں بھی اس سے تھوڑا سا سیکھ لیتی ہوں، کیونکہ جب میں قرآن شریف پڑھتی تھی نا تب اتنی اچھی قرأت اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، بس قرآن شریف پڑھا دی یہی بڑی بات ہے۔ حالانکہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جس ایریے میں ہم رہتے تھے اور جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ہمارے طرف تو ایسے ہی ہوتا تھا، ہم مطلب قرآن پڑھا دینا مطلب صحیح ہے، ہو گیا قرآن، لیکن اس میں کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے، کہاں رکنا ہے، یہ ساری چیزیں جو باریکیاں ہوتی نا قرآن میں، یہ کوئی نہیں سمجھاتا تھا، اور ہم خود کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا قرآن کو اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہ تو اب چیزیں جب نالج میں آ رہی ہے، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں لوگوں سے، خاص طور پہ تو موبائل سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا قرآن کو اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس بھی جو لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کو ادھکتر ایسے ہی ملیں گے، جیسا ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ آج کل نا مدرسے میں جو پڑھائی ہو رہی ہے حارث کی تو وہ بہت اچھی ہو رہی ہے، اور حرف وغیرہ کیسے نکالنا ہے تو میں تھوڑا سا پریکٹس کرتی ہوں حارث کے پاس بیٹھ کے، تاکہ میری تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور اس کی بھی ہو جائے، تو اس ذریعے ہم دونوں کا کام بھی ہو جاتا ہے، اور مستی مستی میں اس کی پڑھائی بھی ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ باقی تو الگ سے کوئی ٹائم ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے نکال پاؤں، تو بس کام کرتے کرتے ہی بچوں کو اپنے آپ میں بزی کر لیتی ہوں اپنے ساتھ، تو میرے ساتھ وقت بھی گزر جاتا ہے ان لوگوں کا، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اگر کچھ وقت مل بھی جاتا ہے تو مجھے اس قدر نیند آتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نیند کے بہت مسئلے ہیں میرے ساتھ۔ خیر آج میں یہاں پہ کسٹرڈ کے ساتھ پوہا بنا رہی ہوں، اور پوہے کے ساتھ سابودانے کی کھچڑی بھی بنا رہی ہوں، اور پوہا تو کمپلسری ڈیلی بنتا ہے، پتہ نہیں کیوں سب کو پوہا اچھا لگتا ہے اس لیے پوہا بنتا ہے۔ ویسے تو ہماری افطاری اور سحری دونوں ہی بہت سادی ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچنا ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے، اور ہر کوئی یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں گھر میں کہ ہم اپنی ہی ہر بات چلائیں، تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ماننا پڑتا ہے، اور گھر والوں کے اکارڈنگ ہی ساری چیزیں ہوتی ہے، کتنا ہی آپ سوچو کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح میں اپنے کام کروں گی یا اس طرح کر لوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس سوچتے رہ جاتے ہو، لیکن جوائنٹ فیملی میں آپ کو سب کا سننا بھی پڑتا ہے اور اسی حساب سے سارے کام بھی ہوتے ہیں۔ خیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور اپنے اپنے نقصان ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک طریقے سے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی اچھی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، بچے بہت سی اچھی چیزیں سیکھ پاتے ہیں، جب وہ ہر طریقے کے لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں نا تو وہ ہر چیز سیکھ پاتے ہیں، دادا دادی کا پیار انہیں ملتا ہے، جب ان کے سامنے اتنے سارے رشتے بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں نا، بچوں کی نظر میں نا ان کی رسپیکٹ بھی بنتی ہے، لیکن یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں پہ فیملی
ہر ایک فرد نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرے اور ایک دوسرے کو سمجھے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر جوائنٹ فیملی نا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہونے والی جو بھی پریشانیاں ہیں نا آپ کو بہت پریشان بھی کرتی ہے، اوپر سے آپ کے بچوں پہ بھی اس کا کافی برا اثر ہوتا ہے۔ اصل میں سارا کھیل ہی صبر کا ہے۔ اگر انسان نہ صبر کرے نا تو وہ بڑی سی بڑی مشکل کو بھی آسانی سے پار کر سکتا ہے، ہر مصیبت میں اس کو فتح حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ صبر کرے تو۔ اور صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ بہو اکیلی صبر کرے باقی کوئی صبر نہ کرے۔ صبر ہر کسی کے لیے بنا ہے، ایک اکیلے انسان کے لیے صبر نہیں بنا ہے، صبر ہر کسی کے لیے بنا، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کا ہی ساتھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، نماز کے ذریعے کس طرح کی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اللہ سے مدد کی طلب کریں، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ہماری مشکل آسان کرنے والا نہیں ہے۔ چاہے ہم کسی سے کتنا ہی امید کیوں نہ لگا لیں، ہمارا مشکل آسان کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اور صبر کرنے والے کی ایک نہ ایک دن جیت ہو ہی جاتی ہے۔ روزہ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ روزہ بھی تو ہمیں صبر کرنا ہی سکھاتا ہے۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک ہمارے سامنے کتنے طرح کے کھانے ہوتے ہیں، پینے کے لیے پانی ہوتا ہے اور ہم بھوک سے بھی تڑپتے ہیں، پیاس سے بھی تڑپتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اللہ اتنا صبر پیدا کر دیتا ہے روزے کے ذریعے کہ ہمارے سامنے کتنی بھی بڑی نعمتیں ہو پھر بھی ہم اس کو لینا پسند نہیں کرتے۔ یہی تو صبر ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ یہی صبر ہونا چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ چپ رہ کر آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ بول کے نہیں کر سکتے۔ کسی کو نیچا دکھا کے یا کسی سے بہت زیادہ باتیں کر کے یا کسی کو کچھ سنا کے آپ وہ نہیں پا سکتے جو آپ چپ رہ کے پا سکتے ہو، اور چپ رہنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور آپ اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، اور ایک دن وہ دن بھی آ جائے گا جس طرح افطار میں ہم کو صبر کا صلہ ملتا ہے نا، کئی طرح کی ڈشز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آ جائے گا جب آپ صبر کرو گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے نواز دے گا۔ جو آپ چاہتے تھے نا انشاءاللہ آپ کو بہترین صلے میں اللہ پاک نوازے گا۔ اور بس آج کے لیے میرا ویڈیو اتنا ہی، اور زیادہ لمبے میں ویڈیو بنانا نہیں چاہتی کیونکہ ابھی ویسے ہی رمضان چل رہا ہے، میں بھی مصروف ہوں، آپ بھی مصروف ہیں، اور کوئی مطلب نہیں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے۔ تو بس اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دعائیں کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔